اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہم اس ذات کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو در حقیقت ہر قسم کی حمد و ثنا کا لائق ہے وہ اللہ کہ جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور وہ ذات کہ جس نے ہمیں سب سے بڑی دولت نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اس پر ہم اس کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، تمام نیک اور صالح بندوں پر، بالخصوص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعے کے موقع پر میرا عنوان ہے ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت اور اس میں کیے جانے والے بدعات و خرافات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ محرم کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی اور اس مہینے میں کی جانے والی بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دینی ملی بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جس نے دن اور رات پیدا کیے، وہ اللہ جس نے اندھیرے اور اجالے کو پیدا کیا، وہ اللہ کہ جس نے اس پورے جہان کو پیدا کیا۔ یاد رکھیں یہ دن بھی اور یہ مہینے بھی اسی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ مہینے اللہ رب العالمین کے یہاں 12 ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی کی نئی کھوج ہے، بلکہ یہ تعداد یعنی مہینوں کی 12 یہ تعداد یہ اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے یہ آسمان موجود ہیں، جب سے یہ زمینیں موجود ہیں، اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینے 12 ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خاص فضیلت حاصل ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کوئی خاص مقام بخشا ہے، اور جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے خاص فضیلت بخشی ہے، اور یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام بخشا ہے۔ یاد رکھیں اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، کتاب و سنت میں آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ ظلم نہ کرنے کے 2 معنی ہیں، آگے دوسرا والا معنی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، لیکن پہلا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ سے گریز کرو، آپس میں قتال نہ کرو، لڑائی مت کرو۔ اور اسی لیے اہل مکہ اور قریش بھی ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے سے، قتال کرنے سے، لڑائی کرنے سے بچا کرتے تھے، گریز کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔
تو یہ مہینے بڑے حرمت والے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور انہی میں سے محرم کا مہینہ ہے جو اس مہینے ابھی چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی کئی خاصیت ہیں، کئی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی بتائی ہے۔ انہی میں سے ایک فضیلت جو اس مہینے کی آئی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسا روزہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ ہے آج کے دن کا روزہ، یعنی عاشورہ کا روزہ، 10ویں دن کا روزہ۔ اس روزے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں اللہ کے نزدیک، اگر رمضان کے روزوں کے بعد کسی روزے کا سب سے زیادہ مرتبہ اگر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اس مہینے کے روزے کا ہے۔ تو آج کے دن کا روزہ خاص کر کے، یعنی عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کی خاص فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی روزے کی ہے تو وہ اسی روزے کی ہے۔ اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی کسی روزے کے لیے اتنا بےتاب نہیں دیکھا جتنا اس روزے کے لیے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس دن خاص کر کے عاشورہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی احادیث میں آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم هذا اليوم فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فقال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ یہود اس دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، کہ یہ بڑی خوشی کا دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے۔ اس لیے نیک دن ہے کیونکہ نجى الله فيه بني اسرائیل من عدوهم، اللہ رب العالمین نے اسی دن بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے یعنی فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، ڈبا دیا تھا۔ تو اسی لیے ہم خوشی میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال، آپ نے کہا، نحن احق بموسیٰ منکم، کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تم لوگوں سے۔ فصامہ، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وہ امر بصیامی، اور دیگر صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے اور ہم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ یہاں پر بطور تنبیہ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 10 محرم کو ہی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا تھا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی وہ سائڈ سے آ کر لگی تھی، ساحل سے آ کر لگی تھی، اور تو یہ جو مشہور ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی احادیث آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، لہٰذا اس دن کی فضیلت کے لیے ہمیں کسی ضعیف حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ کسی موضوع حدیث کی ضرورت ہے۔ جو احادیث ثابت ہیں اس سلسلے میں، اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس دن کی اہمیت کو بتانے کے سلسلے میں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ حدیث کافی ہیں۔ جو حدیث صحیح سند سے ثابت ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی ضعیف حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس دن کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو وہیں پر ساتھ میں ایک چیز اور سکھلا دی کہ چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر ایسی ہی بات ہے تو انشاءاللہ ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں شرعاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں، خاص کر کے جو شعار ہیں یہود و نصارہ کا، ہم ان کی مخالفت کریں اور ان کی موافقت نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ لیکن آج
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے متاثر ہیں تو وہ اسی دنیا کی رونق سے متاثر ہیں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور یہود کی اتباع ہرگز نہ کریں. اسی طرح اس روزے کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ثواب کتنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا احتسب علی اللہ, کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس دن کے بدلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. پچھلے سال کے گناہ یعنی ہم نے آج سے پہلے 1 سال تک جو بھی گناہ کیے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس روزے کی بدولت اس کے اجر و ثواب میں انشاءاللہ معاف کر دے گا. تو یاد رکھیں یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور صرف 1 دن روزہ رکھنے سے ہمارے پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ بہت بڑا آفر ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. لہٰذا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اہتمام کرتے ہوئے آج کے دن کا خاص طور سے روزہ رکھا ہے اور اپنے دامن کو اس مہینے کی برکات سے اور خاص کر کے اس دن کی برکتوں سے بھر رکھا ہے. تو یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن یاد رکھیں ہمارے جو گناہ معاف ہوتے ہیں 1 سال کے, وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ وہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوا کرتے. ان کے لیے توبہ شرط ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے کبیرہ گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ میں توبہ بھی کریں, استغفار بھی کریں, سچی دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں. تو انشاءاللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح اس مہینے میں جہاں محرم کا مہینہ ہے اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے, مختلف احادیث میں اس دن کی فضیلت آئی ہے اور اس کو رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے بتایا گیا ہے. تو یاد رکھیں اس دن میں لوگوں نے بہت سی بدعات بھی شروع کر دی, جن کو ہمارا آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی بدعات اور مختلف قسم کی خرافات میں آج لوگ ملوث نظر آتے ہیں, آج لوگ ان میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس مہینے میں کیا گیا وہ ہے اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا. اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. کیا مطلب کہ ہم باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا دیگر مہینوں میں ہم اپنے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ظلم کرنا یہ عام مہینوں میں بھی منع ہے اور اس مہینے بھی منع ہے. فرق اتنا ہے کہ ظلم کرنا عام مہینوں میں اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا اس مہینے میں اپنے اوپر ظلم کرنے کا ہے. یعنی اگر ہم خاص طور سے اس مہینے میں ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ اور بڑا گناہ ہے, ہمیں ڈبل گناہ ملے گا, کیونکہ ہم ایک تو گناہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری بات اس مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور سے عموماً عام دنوں میں بھی ہم گناہوں سے بچیں, قتال سے بچیں, لیکن خاص طور سے ان دنوں میں بھی ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں. یعنی ہم کسی قسم کا گناہ کا کام نہ کریں, ہم نمازیں نہ چھوڑیں, ہم دیگر خرافات میں نہ پڑیں, ہم جھوٹ نہ بولیں, چغلی نہ کریں. غرض یہ کہ جتنے برے کام ہیں وہ خاص طور سے ہم ان دنوں میں ان مہینوں میں بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان دنوں میں اگر ہم گناہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل گناہ پڑتا ہے, ایک تو حرمت کو پامال کرنے کا ان مہینوں کی اور ایک گناہ کے کام کرنے کا. تو اس لیے ہمیں ان مہینوں میں خاص کر گناہ سے بچنا چاہیے. تو جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب تو جو بتایا گیا تھا کہ جو کفار مکہ جو قتال سے رک جایا کرتے تھے تو قتال نہ مت کرو, اس مہینے میں لڑائی جھگڑا مت کرو, جنگ نہ کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام اس مہینے میں نہ کریں, غلط کام نہ کریں. اگر ہم گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم گناہ کام کر رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے اور اللہ نے اگر ہماری پکڑ کر لی تو ہمیں عذاب میں جلنا ہے, اللہ کے عذاب کا شکار ہونا ہے. تو در حقیقت اپنی گناہ کرنا یا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے. اس لیے ہمیں ان مہینوں میں خاص کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. تو اس مہینے میں سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ یہ کام, غلط کام یہ تھا کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا. آپ دیکھیں کہ کس طرح مختلف لوگوں نے, مختلف فرقوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا اور حضرت
حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کی محبت کی آڑ میں اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا اور مختلف قسم کی بدعات و خرافات کو جنم دیا۔ تو یاد رکھیں آج جو یہ ماتم کیا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی حد تک اہل حدیث ان بدعات و خرافات سے، جس طرح وہ دیگر بدعات سے، دیگر خرافات سے پاک و صاف ہوتے ہیں، الحمدللہ اس بدعت سے بھی تقریباً الحمدللہ تمام اہل حدیث لوگ خواہ وہ علماء ہوں یا عوام اس بدعت سے مبرہ ہیں، پاک و صاف ہیں۔ لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتے اس مہینے میں، خاص کر کے ہمارے بچے اس مہینے میں جاتے ہیں اور شیعوں کی مسجدوں میں جہاں پر ذکر ہوتا ہے اور جہاں پر نعوذ باللہ شرک وغیرہ کیا جاتا ہے، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا جاتا ہے اور نعوذ باللہ خدا تک کہا جاتا ہے، ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں پر جو سامان بٹتا ہے تقریر وغیرہ کے بعد، پروگرام کے بعد، وہ بچے لا کر شوق سے کھاتے ہیں اور ہمارے ماں باپ کو پرواہ نہیں رہتی ہمارے بچے کہاں ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو جو جاتے ہیں خاص کر کے ان دنوں میں سامان لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب غلط ہے۔ ہم جس طرح خود بچتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ان بدعات سے بچائیں، ذرہ برابر اپنے بچوں کو ہم ان بدعات میں، ان خرافات میں، ان گناہوں کے کاموں میں شمار نہ ہونے دیں، اس کا شکار نہ ہونے دیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ورنہ اگر بچپن سے ہی ہمارے بچوں کے دلوں میں ان چیزوں سے نفرت پیدا نہ کی گئی تو یاد رکھیں دھیرے دھیرے بچے بڑے ہو کر ان کے دلوں سے یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ جتنا زیادہ وہاں پر جائیں گے دھیرے دھیرے انہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس مہینے میں جو یہ ماتم کیا جاتا ہے یاد رکھیں یہ سراسر غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں۔ پہلا کام آپ نے بتایا الفخر فی الاحساب، کہ حسب و نسب پر، قومیت پر فخر کرنا یہ جاہلیت والا عمل ہے۔ دوسرا بتایا والطعن فی الانساب، لوگوں کے نسب میں، لوگوں کے باپ داداؤں میں طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بھی جاہلیت والا کام ہے۔ اور تیسرا بتایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے اپنی قسمت کو پہچاننا یا ستاروں سے بارش طلب کرنا، بارش برسانے کی ستاروں سے دعائیں کرنا، یہ بھی جاہلیت والا کام ہے۔ اور چوتھی چیز نے بتایا والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ بھی جاہلیت والا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کے دلوں میں ان غلط کاموں سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے نفرت پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچے بڑے ہو کر ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی گالوں کو مارے، اپنی گالوں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنی گریبان کو چاک کرے، اپنے کپڑے فارے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت والے نعرے لگائے، جاہلیت والے کام کرے، یعنی تیز تیز روئے، چلائے، چیخے، یہ تمام کام یاد رکھیں یہ جاہلیت والے کام ہیں۔ پچھلی قوم میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ بلا وجہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ باقاعدہ کرائے پر ایسی عورتوں کو بلایا جاتا تھا جن کا کام صرف نوحہ کرنا تھا۔ یعنی پچھلے زمانے میں جاہلیت کے دور میں کچھ عورتوں کا پروفیشن یہی تھا، ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ مردوں کے پاس جا کر نوحہ کیا کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی، اور پہلے یہ علامت سمجھاتی تھی کہ جس کی میت میں، جس کے انتقال کے وقت جتنا زیادہ نوحہ اور ماتم ہو جائے گویا کہ وہ شخص اتنی بڑی فضیلت والا ہے اور اس شخص کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تمام چیزیں جاہلیت والی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ آج کسی کے انتقال کے وقت اور کسی کے انتقال کے حال میں، خاص طور سے جب کوئی ہمارا قریبی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بیٹا بیٹی ہو، جب انتقال ہو جاتا ہے اور عورتیں جو چیخنا چلانا شروع کرتی ہیں تو یاد رکھیں اسلام نے غم کرنے سے منع نہیں کیا ہے، رونے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا بھی طریقہ ہے۔ آج ہمارے بہت سارے گھروں میں کسی کے انتقال کے وقت جو صورت بنتی ہے، جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ بالکل نوحہ اور ماتم والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اپنی عورتوں کو بھی خاص کر کے سمجھائیں، ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کو بتائیں
کہ اسلام میں غم منانا منع نہیں ہے، غم کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے چیخنا، چلانا اور بلا وجہ آوازیں نکالنا، یہ اسلام میں منع ہے، یہ نوحے کی شکل ہے، یہ ماتم کی شکل ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح آج جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ماتم، یہ ڈھول تاشے، یہ تمام چیز اسلام میں نہیں ہے، تو وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال کا غم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں غم ہمیں بھی ہے، لیکن غم کرنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ غم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ماریں، اپنے اوپر ظلم کریں، اپنے گریبان چاک کریں، اپنے کو تکلیف دیں، یہ غم کا طریقہ نہیں ہے۔ غم ہمیں بھی ہے، محبت ہمیں بھی ہے، ہم بھی ان کی فضیلت کے قائل ہیں، بلکہ آپ نے جو فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو ہم بھی اس بات کو دلوں سے مانتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے جو فرمایا تھا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، من احبہما فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے نفرت کرے گا تو وہ ہم سے نفرت کرے گا، وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یاد رکھیں ہمارا تو یہ یقین ہے کہ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما، ان سے محبت آپ سے محبت کرنا ہے، اور ان سے نفرت گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اور اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی غور کریں کہ ٹھیک ہے میں ان کے جو شہادت ہوئی تھی اس طرف جایا نہیں جاتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ جن کو شہید کیا گیا تھا، تو صرف ہم ایک ہی کا ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم دیگر صحابہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ خلیفہ ثانی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اس بات کا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا، فجر کے وقت آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کو تیر لگا تو اس کے بعد آپ کو دوا کھلائی گئی، آپ یہاں سے دوا کھاتے اور ناف کے پاس سے دوا نکل جاتی، تو آپ کی یہ حالت تھی اور اتنی تکلیف میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آپ کو بلوائیوں نے شہید کیا۔ تینوں خلفاء کو جو امت میں سب سے افضل تھے اور جس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، تینوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی ان کا ماتم نہیں مناتا ہے کہ ان کی شہادت یا ان کا انتقال کیا امت کے لیے کم بڑا سانحہ تھا؟ یقیناً ان کا انتقال امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ تھا، بہت بڑا نقصان تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن ان کا ماتم نہیں منایا جاتا بلکہ صرف انہی کا ماتم منایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ طریقہ غلط ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ محبت کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ماتم وغیرہ یہ اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اور ایک آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم منانا یہ دراصل آپ کی توہین ہے، آپ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ نے کبھی بھی امت کو اس بات کی دعوت نہیں دی، آپ نے کبھی بھی امت کو یہ نہیں سکھایا، بلکہ یہ اس امت کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شہادت کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جتنا بڑا وہ تھا نہیں، حالانکہ ہم بھی ان کے غم میں شریک ہیں، ہمیں بھی ان کی شہادت کا افسوس ہے، غم ہے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت پر ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے اور طرح طرح کے ڈھول تاشے کیے جائیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو محرم کے تعلق سے اور یوم عاشورہ کے تعلق سے بتانا ضروری تھی۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر سال اس مہینے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو خاص طور سے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماتم، نوحہ وغیرہ دیگر خرافات سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرعی دائرے میں رہ کر غم یا خوشی منانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو، اور آخری کلمات یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ